الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا روزہ آئندہ اور گزشتہ دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نماز ادا کی، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اسے جنت میں ایک درجہ ملتا ہے اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے عوض اس کا نکاح 70 حوروں سے کرا دیا جائے گا۔ ہر حور کے پاس مروہ، رید اور یاقوت کے 70,000 دسترخوان ہوں گے۔ ہر دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے، جن میں سبز پرندوں کا گوشت ہوگا جو برف کی طرح ٹھنڈا، شہد کی طرح میٹھا اور کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اسے آگ میں پکایا گیا ہوگا، نہ چھری سے کاٹا گیا ہوگا۔ پہلا اور آخری کھانا ہم ذائقہ ہوگا۔ پھر ان کے پاس 2 پرندے آئیں گے جن کے بازو پر سرخ یاقوت سے مرصع ہوں گے۔ چونچ سونے کی ہوگی اور 70,000 پر ہوں گے۔ پھر وہ ایسی دلکش آواز سے اعلان کریں گے کہ ویسی آواز کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ عرفہ والوں کے لیے خوش آمدید۔ پھر یہ پرندہ ہر جنتی کے برتن میں گرے گا اور اس کے پر کے نیچے سے 70,000 اقسام کا کھانا برآمد ہوگا اور وہ ان میں سے کھائے گا۔ پھر وہی پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا محو پرواز ہوگا۔ جب یہ شخص قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن کا ہر حرف اس کے لیے نور ثابت ہوگا کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو دیکھے گا اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور یہ شخص کہے گا، یا رب، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم کر دے، کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی دیکھ رہا ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص یوم عرفہ 2 گانا نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور آمین کہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ کافرون، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، ان کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، عرفہ کے دن بعد از زوال آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، الہی، تیرے لیے تیرے فرمان کے مطابق تعریفیں ہیں۔ الہی، تیرے لیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت ہے۔ یا اللہ، تیرے لیے میری میراث ہے۔ الہی، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے، دل کے فتنوں سے اور بکھرے معاملہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی، میں تجھ سے وہ بلائی طلب کرتا ہوں جو ہوا لے کر چلتی ہے۔ حضرت مولا علی روایت بیان فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
کہ میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی بکثرت مانگی جانے والی یہ دعائے مبارکہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی میرے دل میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ میرے لیے میرا دل کشادہ فرما دے اور میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے۔ یا اللہ میں دل کے برے خیالات سے، قبر کی آزمائشوں سے، کاموں کے بکھر جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے اس چیز کی برائی کی پناہ مانگتا ہوں جو رات میں شامل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے بھی جو دن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے بھی جسے ہوائیں اٹھا کر چلتی ہیں۔ الہی میں تجھ سے گردش زمانہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں مقیم رہ کر عرفہ کا روزہ رکھا اور اس کے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے اور تمام نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔